السلام علیکم، میں ہوں اویس خان انبی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمال ایچ ٹی نیوز۔ آج کل ہم لوگ ایک ایسے محاذ پہ ہیں جہاں پر ہمارے زیادہ تر پروگرامز اور میں جو پروگرامز کرتا ہوں اور جو میرا مین فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری عورتیں، ہمارے بچے پروٹیکٹڈ فیل کریں، ہماری یونیورسٹیز کالجز کے اندر بڑھتی ہوئی بے حیائی اور فحاشی کم ہو، کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہمارے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ہم نے اسلام کو آگے رکھنا ہے، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو آگے رکھتے ہوئے جو ہمیں اللہ رسول کی طرف سے احکامات ہیں ان پر چل کے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اچھا کانٹینٹ بنانے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن بے حیائی کو پروموٹ کرنے سے اسلام منع بھی کرتا ہے اور سخت وعیدیں ہیں۔ اسی ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مولانا سعید اللہ صاحب کو دعوت دی ہے آج کہ ان سے ہم اس پر گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی بے حیائی ہے اور فحاشی ہے اس کو اسلام کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے اور کیا وعید ہے ان خواتین کے حوالے سے کہ جو کہ بے حیائی، فحاشی اور ڈانسز سے ٹک ٹاک پہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پیسے کما رہی ہیں۔ اول تو یہ کانٹینٹ اسلام اسے کہاں دیکھتا ہے؟ مولانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، وعلیکم السلام، آپ نے اپنا وقت نکالا۔ سر، بے حیائی اور فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے وہ ہماری خواتین سے بھرا پڑا ہے، جس میں وہ ڈانسز کرتی ہیں، ڈفرینٹ طرح کے بے حیائی کے ایکٹس ہوتے ہیں اور غیر مردوں کے ساتھ ویڈیوز بنانا، اور اس سے وہ ارننگ بھی کرتی ہیں، لاکھوں میں ارننگ کر رہی ہیں۔ تو اس ارننگ کو اسلام کہاں دیکھتا ہے اور ان عورتوں کے لیے کیا وعید ہے اسلام کی؟ کیا قرآن ان عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوگی اس مواد کو بنانے کے بعد جب ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس جہان میں ہم نے جانا ہے تو وہاں پر ان کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، پہلے تو شکریہ، آپ کا پہلا پروگرام ہے آپ کے ساتھ میرا اور موضوع بھی ماشاءاللہ بڑی حساس ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھو، ہم تو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے اپنے دین کو، شریعت کو، اپنے نبی کو دیکھنا ہے، اس کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا حکم ہے بار بار قرآن کے اندر، اور پھر اسی نماز سے متعلق فرمائے کہ یہ نماز آپ کو برائی اور بے حیائی سے اور عریانی سے روکتا ہے۔ تو یہ ایک ہتھیار ہے آپ کے پاس۔ آپ نے جو بات کی کہ دو باتیں ہیں، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ایک یہ بے حیائی جو اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے، اس کا کیا شریعت کیا کہتے اس بارے میں، اور اس سے جو آنے والی آمدنی ہے، لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے بے حیائی کو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے تو سرے سے بے حیائی کو سے منع کیا ہے کہ بے حیائی کی طرف نہیں جانا ہے، اور وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی اور یعنی اور ان چیز کی طرف، اس کے قریب تک نہیں جانا ہے۔ نماز کے بارے میں نے آپ کو بتایا، پھر اور کئی جگہوں پر قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیت ہے اس سے متعلق، لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چیز سے روکا ہے، ہم کیوں جا رہے ہیں اس طرف؟ تو اگر ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تو آٹومیٹک وہ چیز غلط ہے، وہ چیز اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہے، شرعی لحاظ سے بھی، معاشرے ہر لحاظ سے غلط ہے۔ جب دین نے روکا ہے تو کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں بہتر جانتا ہوں، اور جب اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے روکا ہے تو اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، بے حیائی اور فحش اور عریانی کے حوالے سے۔ پھر اس کے اسباب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو بے حیائی کی طرف وہ آپ نے بتایا کہ اس وقت جو خاص کر کے نیٹ ہے، موبائل ہے اور مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اور ہمارے اندر لالچ آ گیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جائز طریقے سے ہو، ناجائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، جیسے دوسری طرف سود والی طرف دیکھیں ہم تو لوگ کہتے ہیں کہ بس پیسہ ہے، دولت ہے ہمارے پاس، خاص کر کے جو ہماری عورتیں ہیں اس میں جو اس طرف چلی گئی ہے، اور عجیب قسم کے وہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ان سے ہمیں پیسے مل جائے۔ تو شریعت نے ایک اصول دیا ہے ہمیں، شریعت کہتے ہیں کہ جو چیز بذات خود حلال ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کاروبار بھی جائز ہے، اس کا آنے والا پیسہ بھی جائز ہے، آمدنی بھی جائز ہے، اور جو چیز بذات خود حرام ہے تو
تو اس کی کمائی کیسے حلال ہو جائے گی؟ یہ آپ سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، اب یا کہ قربانی آ رہی ہے، اب جانور حلال ہے نا، جائز چیز ہے، گائے بھینس وغیرہ، تو وہ حلال ہے. اب وہ کاروبار کرتے لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، بے شراء ہوتی ہے ان کی، تو اس میں منافع جو بھی آمدنی آ رہی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. اب یہاں پر شراب ہے، شراب خود حرام چیز ہے شریعت کے اندر. اب ایک آدمی کہتے ہیں یار میں تو نہیں پیتا لیکن میں کاروبار ہے، تو شریعت کہتا ہے بھائی اس کا کاروبار بھی حرام ہے، اس کا لین دین بھی حرام ہے، اس کا ہر چیز. اب بے حیائی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو اب اگر اس پر کوئی پیسے کما رہے ہیں، آمدنی آ رہی ہے، ساری چیزیں وہ سب حرام ناجائز ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور اگر وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے، میں تو یہ نہیں کہتا لیکن وہ اپنی جگہ پر مطالعہ کر کے وہ مفتیان سے رجوع کر لے، حلال سمجھتا ہے کہ شریعت کے ایک صریح حکم کو کوئی حلال سمجھ کر کرے تو آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. اتنی بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہے یا پڑے ہوئے ہیں ان کا تو دین اسلام سے واسطہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو کہہ رہے پیسہ ہے، چاہے ہم ننگے ناچے. اس میں وہ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں جو اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں. اب ایک چیز دیکھنے میں بھی چیز ہے، ایک یہ ہے کہ جان کہ آپ باقاعدہ اس کو سرچ کر کے دیکھنے کی کوشش کرے، وہ تو پھر آپ برابر کے شریک، آپ گناہگار ہے اس میں. اور ایک چیز ہے کہ یہ موبائل میرے پاس ہے، میں کوئی فون ملا رہا ہوں یا کوئی اور چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں اور سامنے آ جاتا ہے، آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، آپ فون اسکپ کر دیں، تو اس میں تو پھر آپ بری ذمہ ہیں اللہ کے نزدیک، جس کو ہم کہتے ہیں اختیاری اور غیر اختیاری. کہ اختیاری طور پر اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کو آپ جواب دہ ہے، غیر اختیاری طور پر ایک چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ کی نظر پڑتا ہے یا اس طرح کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ اللہ کے نزدیک معاف ہیں. اللہ آپ سے مولانا صاحب ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا ہے، یہ جو پورن موویز دیکھی جاتی ہیں نوجوانوں میں آج کل بہت تاثر ہے اس کا، اور یہ بے حیائی اور فحاشی والی موویز دیکھی جاتی ہیں، اسلام اور قرآن کیا کہتا ہے ان فلموں کو دیکھنے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوگا؟ یہ حرام کے مرتکب ہے. یہ جو یہ ریلیز کرتے ہیں، جو یہ دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ان سے سرور یا لطف یا لذت جو بھی ہے وہ حاصل کرتے ہیں، وہ سارے حرام کے مرتکب، اور حرام کے مرتکب بہت بڑا گناہگار ہے جس کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اس سے اگر وہ توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو فابہا، اللہ معاف کر دے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس دلدل اور اس بوجھ کے ساتھ جب اللہ کے پاس جائے گا پھر تو کوڑے لگیں گے، پھر تو وہاں فرشتوں کا حکم دیں گے اللہ پاک، پھر پتہ چلے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا کہ دنیا ہے، دیکھو قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے، انسان تو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ 3-4 چیزیں بتائیے. اللہ فرماتے پہلا مرحلہ بچپنے کا ہوتا ہے، اس میں بچہ لعب کہا اس کو کہ کھیل کودتا ہے. لعب ہماری اصطلاح میں ہم جو اس کا معنی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھیل جس سے بچے کو یہ نہیں پتہ، کوئی فائدہ نقصان کا نہیں پتہ، بس بچہ کھیلتا رہتا ہے، خوش ہوتا ہے ان سے، لعب اسے کہتے ہیں. پھر لہو وہ بھی ایک کھیل ہے، لیکن وہ کھیل ہے جیسے جب لڑک پر میں آ جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، جیسے کوئی رننگ کر رہا ہے، فٹ بال کر رہے ہیں، یا کوئی جیم کر رہا ہے، یا کوئی اور اس طرح واک کر رہے ہیں اس طرح، تو اس سے ایک فائدہ مل رہا ہے. اور اس کی تو حدیث کے اندر اس کی تعریف بھی کہ آپ علیہ السلام کی نیزہ بازی وغیرہ یہ کرو تاکہ آپ فٹ رہے. ایک وہ کھیل ہے. فرمایا ایک پہلا مرحلہ ہے بچے کا، اس میں جو بچہ کھیل کودتا ہے جب وہ لڑک پر میں آتا ہے تو وہ پہلے والے کو فضول سمجھتا ہے، یار وہ بھی کوئی کھیل تھا. پھر اس میں آ جاتا ہے، پھر اس سے اگلے مرحلہ جوانی آتا ہے، زینتن. اللہ فرماتے اس میں پھر وہ کھیل کود سے نکل کر اپنے لباس، اپنی کوٹھی، اپنی گاڑی، اچھی گاڑی اور لباس ہی وہ زیب و زینت کی طرف چلا جاتا ہے. اس سے آگے فرمایا پھر تفاخر، فرمایا پھر تفاخر کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہر چیز میں وہ تو میرا بنگلہ اس سے اچھا ہے، میری گاڑی اس سے اچھی ہو، یہ اس چیزوں میں آ جاتے ہیں. پھر اس سے اگلا مرحلہ بڑھاپے کا آتا ہے. فرمایا اس میں پھر کیا ہے کہ مال کی حرص اس کے دل میں آ جاتی ہے، میرے بچے زیادہ ہو، پوتے زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، بس لگے نہیں، خرچ نہ ہو، پڑا رہے، میں دیکھتا رہوں، وہ چیز آتی ہے. تو اللہ نے اس کی مثال کھیتی سے دی ہے کہ کھیتی جب بڑھتی ہے پھر خوش نازک ہوتی ہے شروع میں، پھر اس کے اوپر جب وہ دور آتا ہے ہریالی کا تو اس کا جو مالک ہے کاشتکار خوش ہوتا ہے دیکھ کر. پھر اس کے بعد فرمایا ثم یکون فترہ مصفرہ، پھر وہ زرد پڑ جاتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر ریزہ ریزہ ختم ہو. ایسے ہی تمہاری زندگی ہے فرمایا ختم. لیکن فرمایا یہ جتنے مرحلوں سے تو گزرا، اس سے اگلا ایک مرحلہ ہے، اس کا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یعنی قبر والا، قبر کے بعد والا،
اس مرحلے کے لیے سوچو. یہ جو دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ پہلا دور آپ کا گزر گیا, جوانی آ گئی تو اب اس کا پچھتاوا ہے, پھر جوانی کے بعد والا اب جوانی کا پچھتاوا, اسی طرح فرمایا جب وہاں جائیں گے دنیا کا پچھتاوا ہوگا, کاش میں نے زندگی وہاں خراب کی اور بات کی. تو ان لوگوں کو وہ فکر نہیں ہے, تب جا کر یہ حرام کاریوں میں, ناجائز میں اور ان چیزوں میں اس کو اچھے برے کی, حیا و بے حیائی کی تمیز ہی نہیں ہے, بس کہتے پیسہ ہے. جب ان کے سامنے خوف خدا ہوگا نا پھر یہ چیزیں دیکھو. میں نے کہا نا جو ایک آدمی نمازی ہے جس گھر کے اندر وہ کچھ نہ کچھ ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں. کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں. تو پھر اور یہ لوگ جو دیکھتے ہیں آپ نا, یہ جتنے بھی یہ موبائل وغیرہ پہ بے حیائی کرتے ہیں, ان کا تو نماز سے کیا کہ دین سے دور دور تک کا تعلق. مولانا صاحب ایسا ہے کئی نوجوانوں سے میری بات ہوئی جن کی عمر کوئی 28-30 سال ہو جاتی ہے, ان کے گھر والے شادی نہیں کراتے جب تک کچھ بنو گے نہیں, اور اس عمر کے ساتھ ساتھ اب وہ موبائل بھی یوز کرتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے نوجوانوں نے مجھے کہا کہ جی ہماری کیونکہ شادیاں نہیں ہو رہی اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ ہونی چاہیے, اسلام تو کہتا ہے کہ جلد نکاح کرو, تو وہ ان چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں, فاش فلموں کے. ینگ ہوتے ہیں, اپنے ایموشنز ہوتے ہیں, وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں, اور پھر لیٹ میرجز ہوتی ہیں اور وہ اتنا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اتنا اس کا نشہ, کہتے ہیں کہ کوکین سے زیادہ نشہ ہے پورن انڈسٹری کا. ایک کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامین کے نام سے جو ریلیز ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد. اس میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, تو وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ کوکین کے نشے سے زیادہ یہ نشہ ہوتا ہے. اب وہ نوجوان جس سے میری بات ہوئی وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نکلوں, اور وہ کوشش کرتا ہے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن وہ کوشش کرتا ہے, وہ توبہ کرتا ہے, وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, 6ٹھے دن وہ دوبارہ اس میں گر جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اب جو کوشش کر رہا ہے اللہ کے نزدیک, جو نکلنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ بیماری اس کی جڑوں تک وہ اتنی پھیل چکی ہے کہ وہ نکل نہیں پا رہا. اس نوجوان کے لیے کیا رائے ہے, اسلام کیا کہتا ہے, کس طرح سے اس کو؟ اس کے لیے 2 باتیں. دیکھو ہر کام جب آپ کرتے ہیں نا, اس کی طرف جب آپ آ رہے تھے, آپ ڈائریکٹ تو نہیں آئے نا, آہستہ آہستہ آئے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ اس سے نکلیں گے نا تب بھی آہستہ آہستہ ثابت قدمی آپ کو دکھانی ہوگی. 2 کام کرنے ہوں گے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی صاحب نسبت, عالم, مفتی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرے گا, میرا کوئی غلط طرف نہیں, اس کے ساتھ آپ کہ یار میں اس چیز سے نکل جاؤں, مجھے دین کی اور احادیث کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں رہنمائی ہو میری, تاکہ میں ان چیزوں. ایک تو یہ رابطہ رکھے اپنا, چاہے اس کا مسجد امام کیوں نہ ہو, کوئی اور یار دوست علماء میں سے اس طرح جو مستند عالم ہو, ایسے ویسا نہ ہو. ایک دوسرے کاموں نے یہ کرنا ہے کہ 5 وقت نماز نہ چھوڑیں. 5 وقت نماز جب وہ نہیں چھوڑے گا, میں نے کہا نا کہ اللہ نے جب فرمایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری بات سچی ہے, اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے بڑھ کر, تو وہ ان چیزوں سے روکے گا, نماز ان کو رکوائے گا. اور تیسری چیز وہ یہ کرے کہ جو وہ محفل ہے نا, جس محفل کی وجہ سے وہاں گیا ہے, اس محفل سے دستبرداری اور اس سے جان چھڑائے, اس سے دور ہو جائے. پھر آپ دیکھیں کہ 1 ہفتہ لگتا ہے یا 1.5 ہفتہ لگتا ہے, اللہ پاک ضرور اس کو صحیح ماحول میں لے آئے گا اور جان چھوٹ جائے. اچھا, زیادہ تر لیکن ہماری مصیبت یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی ملے لیکن ہم سود بھی کھائے, ہمیں جنت بھی ملے, ہم یہ جو آپ نے کہا فاش ویڈیو بھی دیکھتے رہے, ہم اس ماحول میں بھی رہے. یہ ایک ڈیول تھنکنگ, اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا. اچھا, ماحول کو قربانی کچھ دینی پڑے گی آپ کو. جب آپ یہ قربانی دیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسے بچاتے, اور اللہ نے بچایا بھی ہے. بہت بڑے لوگ گندگیوں میں پڑے ہوئے اللہ نے نکال کر لائے ہیں صحیح راستے پر, توبہ طائب ہو کر, اور اس کی بہترین زندگی پرسکون گزر رہی ہے. اچھا مولانا صاحب, اسی کے ساتھ ایک خاتون نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کچھ عرصے پہلے, تو میں چاہتا ہوں اس موضوع پر بھی میں بات کروں. جن کے ہسبینڈز, جن عورتوں کے ہسبینڈز سال 2 سال ملک سے باہر نوکریاں کرتے ہیں. اب انسان کے ساتھ ہر قسم کی نیڈ ہے. اسلام نے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کی بھی نیڈ ہوتی ہے, مرد کی بھی نیڈ ہوتی ہے. تو وہ جو سال 2 سال بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں, اسلام کہاں پہ دیکھتا ہے ان لوگوں کو؟ کیا یہ جائز ہے کہ بیوی سے اتنا دور رہنا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وائف کسی نہ کسی ایسے ماحول میں چلی جائیں, یا کوئی ایسا ظلم کر بیٹھیں, یا کوئی ایسی ارج ان کو آ جائے جس سے وہ کسی غلط راستے پہ بھی جا سکتی ہیں. تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ 2 سال آپ ملک سے باہر نوکریاں کریں اور آپ بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں؟ اس میں تو بات یہ ہے نا, شریعت نے تو ہر چیز کا ایک وقت بھی بتایا ہے, حد بھی بتایا ہے.
تو اس بارے میں شریعت نے بھی بتایا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ تھا، پھر اس پر انہوں نے قانون بھی بنایا تھا کہ 4 مہینے تک آدمی گھر سے باہر رہ سکتا ہے، 4 مہینے کے بعد پھر اس کو واپس آنا ہوگا کچھ وقت کے لیے، پھر آگے جہاد وغیرہ میں اس وقت جاتے تھے لوگ۔ تو آج لازمی بات ہے کہ لوگ مجبوری کی وجہ سے روزی کمانے کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ بات ہے کہ اگر عورت کی رضامندی سے، ٹھیک ہے، اگر وہ باہر جا رہے ہیں اور کہیں گھر سے دور ہے اور اس کی رضامندی سے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 سال 2 سال بعد کوئی نہیں کیونکہ ہماری یہ، تو اس صورت میں تو یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کی عورت اجازت نہیں دے رہی اور وہ اس طرح کر رہے تو وہ پھر حرج ہے، وہ اس کے لیے جائز۔ اگر اس دوران اس عورت سے کوئی فحش فعل سرزد ہو جاتا ہے، کوئی ایڈلٹری وہ پریکٹس کر لیتی ہے، وہی 2 صورتوں میں وہی بات ہے، اگر عورت کی اجازت سے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے نہیں آپ ادھر ہی رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں مرد یہ ہوتا ہے نا کہ مرد نے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا، جی جی، کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عورت کو اگر اپنے اس ساتھ صورت میں غلطی کرتی ہے تو اس میں تو یہ بھی برابر کے شریک ہے اس کا شوہر۔ اچھا، اور اگر وہ اس نے اجازت دی ہوئی یہی میں اجازت دی ہوئی ہے اور اجازت کے ساتھ پھر کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر اس میں عورت خود ذمہ دار ہے۔ مطلب اگر عورت سے کوئی غلط حرکت ہو جائے یا کام ہو جائے تو اس پہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے، بالکل، بہت اس کا حق اکاؤنٹیبل ہے نا، حق ہے، تو کرنا تو نہیں چاہیے، عورت کو اس طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ غلطی ہو جاتی ہے انسان، تو لازمی بات ہے کہ اس نے اس کو روکا ہے، نہیں جانا، دور نہیں رہنے کا کہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو گھر بار بسانا بھی ہے تو مرد اس کو بھی دیکھتا ہے، تو اس میں جیسے میاں بیوی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بھائی چارگی والا رشتہ ہے، اگر بھائی چارگی ہے آپس میں تو پھر نظام ٹھیک چلتا ہے، چاہے 1 سال رہے، 1 مہینہ رہے، 2 سال رہے، اور اگر بھائی چارگی نہیں ہے تو 2 دن کے لیے بھی وہ باہر نہیں جا سکتے۔ صحیح، مسائل بڑے ہوتے ہیں پھر پیچھے، وہ آپ بھی جانتے ہیں معاشرے کا علمیہ، اور ہمیں بھی پتہ ہے آج کل کیا صورتحال معاشرے کے اندر۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ سوال ہی پوچھوں۔ اچھا، ہم چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف بھی۔ آج میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا بچیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی جنسی زیادتی۔ مولانا صاحب، معاشرے کے اندر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک خبر جو ہے وہ 3 دن کی نومولود بچی کے ساتھ زیادتی کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ ہمارا معاشرے کے اندر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا قبر کے مردوں کے ساتھ بھی زنا ہوتا ہے، ہوا ہے یہاں پہ ایک بندے نے 60 عورتوں کے ساتھ، قبر کے مردوں کے ساتھ بھی۔ شاید ہی یہ ہم نے کبھی ایسی کسی نے پچھلے 1400 سالوں میں تو اسلام کی تاریخ میں کسی نے نہیں سنی ہوگی کہ ایسے قبر کے مردوں کے ساتھ بھی ہو۔ اتنی فرسٹریشن بڑھ چکی ہے معاشرے کے اندر، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، گندگی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں 2 چیزیں، 2 رائے میں آپ سے لوں گا۔ ایک تو یہ گورنمنٹ کے اینڈ سے بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ معاشرے کی یہ جو جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی نہ کسی اینڈ سے، وی پی این تو انہوں نے لگا دیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ایزیلی ایکسیس ہے، وی پی این لگا کے بچے دیکھتے ہیں۔ حکومت کو کیا اقدام لینا چاہیے اس کے لیے؟ اور اسلام میں یہ جو حرکتیں بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، جنسی زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور یہ معاشرے میں یہ برائی بڑھ رہی ہے، اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیسے ان سے بچا جائے؟ اور کیا ایسے قانون اسلامی نافذ کیے جائیں جن سے یہ ان چیزوں سے ہمارا معاشرہ بچ سکے؟ اس میں بات یہ دیکھو، یہ جو چیز ہے یہ تو کسی معاشرے، اسلامی معاشرے کی بات نہیں ہے، یہ تو غیر اسلامی معاشرے وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے، وہ بھی ان کے خلاف ہے۔ چور کے غیر مسلم بھی چور کو چوری کہتے ہیں، اس کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ ذمہ دار آپ نے بات کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں عورت، مرد اور حکومت، یہ 3 آ رہے ہیں اس میں، کہ نہیں، یہ تینوں ذمہ دار ہے، چاہے معاشرے کا عورت ہے، معاشرے کا مرد ہے یا حکومت وقت ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہے، یہ چیزیں کیوں معاشرے کے اندر بڑھ رہی ہے، اس کے اسباب کو ڈھونڈا جائے، دیکھا جائے کہ یہ چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ اور وہ اسباب میں سے ایک سبب تو موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں مختلف چیزیں، 15 سال کے بچے، خاص کر کے جو نئے جوانی میں آتے ہیں بچے، وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں، بچوں کو پکڑا دیتی ہیں اور بس وہاں سے بالکل ڈسٹرکشن تو ایک تو یہ ہے بہت بڑا سبب۔ آپ نے کہ گورنمنٹ کو چاہیے، گورنمنٹ کے پاس تمام تر ٹیکنالوجی سسٹم موجود ہے، وہ چیزوں پر بین کرے، ختم کر دے۔ ایک اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی مخلوط ہے، شروع سے لے کر آخر تک لیول تک، اس کو بھی دیکھا جائے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں بالکل آزادی ہے، حالانکہ شریعت نے تو آپ کو شروع سے کہا ہے کہ عورتوں کا تعلیم، عورت کا بھی حق ہے کریں،
لیکن ان کے جو حدود شریعت نے دی ہے اس کے اندر بالکل آپ یہ فیسلٹیز اس کو دے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، لیکن نہیں دے رہے۔ مخلوط نظام کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے ہمارے ہاں شریعت کہتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ گھروں کے اندر قرار پکڑے عورتیں لا تبرجن تبرج الجاہلیت، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ بالکل۔ تو اس وقت معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گھر کے اندر میلی کچیلی رہے گی اور جب باہر نکلیں گے ہماری بالکل ایسے، تو پھر صورتحال آپ دیکھیں۔ ایک سبب ان اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ اپنی بچیوں کو ڈریسنگ سینس کم از کم بتا دیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں۔ شریعت اس سے نہیں روکتا، یہ بھی میں بتاؤں، اور ساتھ ایک مرد کا ہونا تو میرے خیال میں اس معاشرے میں بہت ضروری ہے، ضروری کہ باہر نکلیں تو اسی ساتھ طرف ایک میں مرد آ رہا ہوں۔ میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ 3 ہم ذمہ دار ہیں گے۔ شریعت بناؤ سنگار سے عورت کو نہیں روکتی، کہتے جتنا کر سکتی ہے آپ کرے، آپ کو اجازت لیکن شریعت اپنے نے دی ہسبینڈ ہے، کے لیے جیسے زیور پہننا وغیرہ ہسبینڈ کے لیے، بالکل گھر کے اندر چار دیواری میں جو کریں کریں، بلکہ شریعت اس کی تعریف کرتا ہے کہ آپ جتنا خوبصورت اپنے آپ کو کر سکتے ہیں مرد کے سامنے کریں، تاکہ کیوں، وہ وجہ یہی ہے نا، اسی طرف آ رہا ہوں میں، کہ اس کی نظر پھر باہر نہیں پڑے گی، کیوں، اس کی اپنی اتنی خوبصورت اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ باہر کو کیا دیکھے پھر۔ لیکن جب گھر کی صورتحال ایسا بنا، یہ اپوزٹ ہو گیا نا، گھر کے اندر میلی کچیلی اور باہر میک اپ کر کے جا رہی ہیں ہوٹلز میں، تو پھر وہ عورت جو ہے فطری تو فطری بات ہے نا، پھر اس کی نظر آٹومیٹک ان سب چیزوں پہ گھوم پھر کے موبائل، انٹرنیٹ اور یہی چیزیں۔ اب میں کیمرے کے سامنے اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، کہ ایک شادی میں میاں بیوی گئے تھے، تو شادیوں میں اکثر آپ نے دیکھا بڑی میک اپ کے ساتھ ماشاءاللہ بنا سنگار کر کے جاتے، تو جب گئے وہاں تو شادی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مرد جو تھا جب گیا تو وہ عورت پاس بیٹھ رہی تھی، تو یہ کہتے باجی ادھر نہ بیٹھو نا، تو وہ کہہ رہے باجی نہیں ہوں میں تمہاری بیوی ہوں، تو اس نے چونکہ وہ میک اپ میں اور تھی گھر میں، اور تو اس نے پہچانا ہی نہیں اس کو نا۔ تو بعد میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک علمی ہے، یہ بھی ہے اسباب میں سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر نظر، کیونکہ شریعت نے کہا کہ آپ بناؤ سنگار کے ساتھ باہر نہ نکلے، بناؤ سنگار کرے، لیکن ساتھ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا پردے کے ساتھ نکلے، آپ پردے کے ساتھ نکلے، محرم کے ساتھ نکلے، کیونکہ ضرورت ہے آپ کی، آپ باہر جا سکتی ہے شاپنگ کے لیے، تعلیم کے لیے، کوئی اور ضرورت ہے اور ضرورت ہے اور ضرورت ہے۔ شریعت پابند نہیں کرتے کہ بس اندر ہی رہے، دروازہ بند کرو، جیسے بعض لوگ یا بعض عورتیں یار اسلام نے تو بند ہی کر دیا، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن اسلام نے کچھ حدود مردوں کے بھی اور کچھ حدود عورتوں کے بھی ہے۔ تو عورت کو یہ حدود دیے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ، تو میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ میری بہن میری بیوی کوئی ہو، اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے پھر؟ نہیں، پروٹیکٹڈ فیل کرے گی نا جب اس کے ساتھ ایک مرد ہو۔ وہ یہی بات ہے بالکل۔ تو ایک تو یہ ہماری غلطی ہے، دوسرا میں نے کہا موبائل ہے، اس چیز پر تھوڑے سے وہ کر لے پابندی، اور تیسرا جو میں نے آپ کو کہا تھا مخلوط نظام تعلیم ہے، بالکل وہاں شروع سے وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ حال ہی میں جو ہمارے ابتبات یونیورسٹی میں جو مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے، جی وہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ عورت لڑکی اور لڑکے کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں، پھر وہی لڑکا یا وہی لڑکی باہر آ کر ہراسمنٹ، آوازیں کسنا، عجیب عجیب حرکتیں، یہ ساری چیزیں پھر معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے جہاں پر کوئی واقعہ ہو جائے فوراً پکڑ کو قرار واقعی سزا دے، ایک کو صحیح سزا، کوئی اس کا لا بنا دیں، کوئی پالیسی بنا دیں لڑکے لڑکیوں کا، صحیح سزا مل جائے نا، خدا کی قسم نا پورا معاشرہ پاک ہو جاتا ہے اسی طرح۔ لیکن سزا نہیں ملتا، وہ 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بعد چھوٹ جاتے ہیں، پھر وہ دوسری حرکت کرتے ہیں۔ آج آپ اگر ریپسٹ جو ہیں، مرد کا کام یہ ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی کہاں گئی، کیسے آئی، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، مانیٹرنگ اور سرویلنس سب سے امپورٹنٹ مرد کا اس کو بھی چاہیے۔ پھر عورت کی ذمہ داری کیا ہے، عورت اگر ماں ہے تو وہ دیکھے میری بیٹی کیسے گئی، کیسے آئی، کہاں گئی، کہاں سے آئی، اور یہ ساری چیزیں اس پر نظر رکھے۔ اور اگر بہنیں ہیں تو یہ سارے بھائی کا کام ہے، بیوی ہے تو شوہر کا کام ہے۔ ہر آدمی اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور حکومتی وقت جہاں یہ مسئلہ ہو اور اس کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے، تو میں کہتا ہوں کہ معاشرہ ایسے پاک ہو جائے گا کہ کوئی راستے میں کیا کہ کوئی آنکھیں عورت گزرے گی تو آنکھیں بنی کرے گا، شریعت تو کہتے نظریں نیچے کرو، لیکن اس صورت میں نیچے بھی نہیں، وہ بنی کرے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا سزا اتنی سخت۔ میں سمجھتا ہوں اس مضمون میں سب سے اہم کردار حکومت
علماء اکرام اور پیرنٹس کا سب سے اہم کردار. یہ تین کردار اچھے طریقے سے اگر اپنا رول پلے کریں تو معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن مولانا صاحب ایک آخری سوال میں ضرور لوں گا جو میں نے ایک تاثر بڑھتا ہوا دیکھا. آخری سوال ہے, اس کے ساتھ ہم پروگرام ختم کریں گے. مائیں اپنی بچیوں کو خود تیار کر کے گھر سے باہر بھیج رہی ہیں کہ تیار ہوں گی اور کوئی اچھے گھر کا لڑکا ان کو دیکھے گا, اچھا کھاتا پیتا اور شادی. یہ تاثر بہت بڑھ چکا ہے. کافی خواتین, کافی لوگوں نے مجھ سے اس مضمون پر بات کی ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کو خود میک اپ کرا کے تیار کر کے باہر بھیجتی ہیں کہ تاکہ ایک اچھے رشتے مل جائیں. یہ کیا وجہ ہے, یہ تاثر کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ تاثر میں جو یہ دین سے دوری کی بات ہے نا. دین تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے. دیکھو شریعت نے بتایا ہے, شریعت کہتا ہے کہ رشتہ ہے, لڑکا جائے, رشتے کا خطبہ اسے پیغام کہتے ہیں, پیغام دیں اگلے. پھر شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور لڑکی لڑکے کو بھی دیکھ سکتی ہے. اس صورت میں اگر ایک دونوں کو پسند کرتے ہیں اور ایک دونوں کے اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو رشتہ کر لے. نہیں ہے تو شریعت کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, ختم. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو بناؤ سنگار کر کے اور باہر بھیجے کہ جاؤ جی. اس کا مطلب یہ کہ منڈی میں بھیجو, بس وہ جانوروں والا حساب ہو گیا. منڈی میں جس کو پسند آئے وہ ہاتھ ڈال دے اوپر اور پکڑ کے لے جائے. نہیں, شریعت نے تو ہر چیز کا میں نے بتایا نا, ایک حد دیا ہے, ایک طریقہ دیا ہے, ایک سلیقہ دیا ہوا ہے, اور وہ ایک بہترین معزز طریقہ ہے ہمارا اسلامی کہ اسی طریقے سے پیغام جائے گا. پھر اگر دونوں خاندان, دونوں رشتے آپس میں ہوتے ہیں, اس کے بعد جو آگے پھر طریقہ کار ہے نکاح وغیرہ کا, پھر اس طریقے سے وہ کر کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کر لے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اب راستے میں جائے یا جس طرح. یہ اصل میں ہم دین سے دور ہو گئے اور غیر دینی جو ہے, لادینی جو ہے, اس کے پیچھے چلے کہ جو گرل فرینڈ والا کانسیپٹ ہے وہ بن گیا ہے یونیورسٹیوں کا. حالانکہ شریعت تو اس کے خلاف ہے. یہاں نقصان تو ادھر سے ہے. میں نے اس لیے مخلوط نظام کا کہ وہاں سے نظام خراب ہو رہا ہے. پھر وہ کہتے جی میری مرضی, میری جسم, میری مرضی, یا میں آزاد ہوں اپنے فیصلے میں. شریعت نے کہا آپ آزاد ہے, آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن وہ آزادی جو آپ کی ہے, مثال کے طور پر ہم ہیں نا پاکستان کے اندر, ہم کہتے ہم آزاد ہیں, کہتے ہیں نا, لیکن ہم تب تک آزاد ہے جہاں تک پاکستانی قانون ہے. پاکستانی قانون سے ہم آگے پھر نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہم بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو اسی طرح شریعت کی آزادی دی ہے آپ کو, لیکن وہ جو قانون ہے اس قانون کے اندر آزادی ہے, اور قانون کہتا ہے کہ آپ اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو آزادی شریعت نے دی ہے, آپ بالکل اپنے پسند کی شادی کرے, اپنے پسند کے لڑکے سے کرے, یا یہ کرے, یا آپ شاپنگ میں جائے, آپ تعلیم حاصل کرے, آپ فلاں کام کرے, لیکن ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پامال نہیں کرنا. تو پھر نظام بھی ٹھیک ہوگا, معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا, عورت کی عزت بھی بحال رہے گی, اور اس کا ہر چیز پروٹیکشن بھی بات ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت زبردست آپ نے اس ٹاپکس پر بات کی. سوالات اور بھی کئی تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام پہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پر بہت کم ہی بات ہوتی ہے, بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے اس پر بات کرنا. یہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی پرابلمز, یہ سائیڈ کو بھی کسی نہ کسی نے ہائی لائٹ کرنا, اور انشاءاللہ میں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں ان معاشرے کے اندر برائیوں کو, ان چیزوں کو اجاگر کروں گا جو شاید ہی کوئی کرتا ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.